सीधे सादी बात करूंगा, पठान आदमी हूँ, न मुफ्ती हूँ न कुछ हूँ, कुरान शरीफ का कारी हूँ। आदम अलैहिस्सलाम की माफी तब हुई जब उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासिरीन। फिर अल्लाह ने उसे माफ किया। यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिन तक मछली के पेट में पड़ा रहा। जब उसने कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हम इनको आदम अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ा आदमी नहीं बनाएंगे। कोई नहीं होगी उनके लिए कुछ भी। हर आदमी, एवरी मैन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूँ, आपने मैंडेट चोरी किया है। इमरान खान जेल में है जनाब स्पीकर। मैंने उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूँ कुरान करीम के सफ़ों पे। इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारे यहाँ, अनकंडीशनल सपोर्ट। और जब जनाब स्पीकर आप हमलावर होंगे आइन पे, आप हमला 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर हैं, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो, हत्ता MQM के जो भी है जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान, गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइरों तक, जनूब मगरब में, हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में अबीब जालिब के इस गीत को लोगों से कहना है कि सुनाओ सारे पाकिस्तान को। नहीं मानते, हम नहीं मानते, ये हम चलाएंगे। आपको अपने कानून में जनाब स्पीकर रोइयां टूसनी पड़ेंगी। हम शहबाज के दर के सामने बजाएंगे, ये हम MQM के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, MQM वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा जनाब स्पीकर। आई ब्रिंग इट, आई विल ब्रिंग इट। लेट अस सेव पाकिस्तान। पाकिस्तान के बचने का एक ही रास्ता है जनाब स्पीकर। कितने ब्यूरोक्रेट के घर कनाडा में हैं, कितने ताजिरों के घर फलाने में है जनाब स्पीकर। बचाने का एक रास्ता ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आए बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें। मैं तौबा करता हूँ। इमरान से ये लेना मेरा काम और ये भी लेना मेरा काम कि वो प्रोसिक्यूट नहीं करेगा किसी को, वो किसी को नहीं पूछेगा। आए एक दूसरे को समझाएं, आप भी भूलें, हम भी भूलते हैं, आप भी तौबा कर लें, हम भी तौबा कर लें। तीसरा रास्ता जनाब स्पीकर फिर दमादमस्त कलंदर का है। हमने आज से जनाब स्पीकर, हमने आज से शुरू कर दिया है। हमारी तारीख शुरू हो जाएगी। हम हर गली हर कूचे में अबीब जालिब की वो बताएंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की तारीख अगर उठाई जाए तो बनने से लेकर आज तक, और फिर अवाम के एक हिस्से को अपने साथ मिला के इस गुनाह बेलिज्जत में उनको अवाम का नुमाइंदा करा के कोशिश की गई। जनाब स्पीकर, 40 साल में क्या उन्होंने हमें दिया। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा जनाब स्पीकर। इमरान खान अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है जनाब स्पीकर, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? और फिर उसका रास्ता रोकने के लिए आपने अदालतों से लेकर गलियों तक दुनिया में कहीं आपने देखा है जनाब स्पीकर कि मुल्क की आला अदलिया एक पार्टी का सिंबल छीनती है, एक पार्टी से उसका सिंबल छीनती है क्योंकि कोई खतरा है कि ये सिंबल वाली जीत जाएंगे। जनाब स्पीकर, आपने वो भी कर दिखाया। आपने गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर जो भी आपने तमाशे शुरू किए थे, खुदा भला करे पाकिस्तान की यूथ का, कि उन्होंने पता नहीं 200 सिंबल पे इलेक्शन लड़कर आपकी सारी काया पलट दी, आपका सारा निजाम उलट कर दिया। जनाब स्पीकर, खुदा को माने, अभी जो आप कर रहे हैं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं आऊंगा इन बातों पे, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका जनाब स्पीकर। हम मुसलमान हैं, मैं सीधे सादी बात करूंगा, पठान आदमी हूं, न मुफ्ती हूं न कुछ हूं, कुरान शरीफ का कारी हूं। आदम अलैहिस्सलाम वो इंसान था, वो तख्लीक अल्लाह पाक की, जिस पे मलाइक ने उनसे कहा था कि आप क्या तख्लीक कर रहे हैं, ये खून बहाएगा, बहावती करेगा। अल्लाह पाक ने कहा जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते।
جناب اسپیکر پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف، اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے، شیطان کو فارغ کر دیا گیا جناب اسپیکر، اور اس کو اور اس کی ہماری نانی، ہماری دادی، ہم سب کی بابا آدم اور ہماری دادی، ان کو جنت میں رہنے دیا گیا جناب اسپیکر۔ ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا، اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا، اس سے محتاط رہیے جناب اسپیکر۔ جب انہوں نے لرزش کی، کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی، صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے، نکلو۔ ان کو بابا آدم سے زیادہ کچھ چیز بنا رہے ہیں؟ نو، کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے، کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسرا پیغمبر جناب اسپیکر موسیٰ علیہ السلام، جو موسیٰ کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہے، اسے اللہ پاک نے کہا فلانے ٹائم پہ اتنے لوگوں کو آ کے حاضر ہو جاؤ، بات کرنی ہے آپ سے۔ اس نے بہت بڑی غلطی نہیں کی جناب اسپیکر، صرف اس ٹائم سے تھوڑا پہلے پہنچا۔ اللہ پاک نے پوچھا خیر تو ہے، کیوں جلدی آئے؟ اس نے کہا میرے فالوور آ رہے ہیں، کہ نہیں جاؤ، تمہارے پیچھے بغاوت ہو گئی ہے، سامری نے تمہارے لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا ہے۔ اس معمولی لغزش پہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا گیا۔ یونس علیہ السلام جناب اسپیکر ایک اور پیغمبر ہیں، وہ اپنے لوگوں سے تنگ ہوا، اللہ پاک نے کہا ود ان 40 days میں برباد کر رہا ہوں ان لوگوں کو۔ وہ انتظار کیے بغیر چل پڑا، اللہ پاک نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ موسیٰ آدم علیہ السلام کی معافی تب ہوئی جب انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ نے اسے معاف کیا۔ یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہا، جب اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم ان کو آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا آدمی نہیں بنائیں گے، کوئی نہیں ہوگی ان کے لیے کچھ بھی۔ ہر آدمی ایوری مین شوڈ بی ایکول بیفور لا۔ جناب اسپیکر بات یہ ہے، یہ پارلیمنٹ، میں معافی چاہتا ہوں میرے سخت الفاظ، قاتل لوگوں کو ڈاکو لوگوں کو آپ نے مینڈیٹ چوری کیا۔ جناب اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ 4 مثالیں میں دیتا ہوں جناب اسپیکر۔ یہاں ایک شریف آدمی بیٹھا ہے، نظر نہیں آ رہا، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ ایک شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے، وہ بھی ہمارے آپ کی طرح انسان تھا، وہ 6000 ووٹوں سے ہار رہا تھا۔ آپ کا آدمی ہے، شہباز کا نزدیک ترین آدمی ہے، اس نے انکار کیا نا بابا میرے عوام نے مجھے ووٹ نہیں دیا، 6000 ووٹوں کا فرق تھا، آئی سلوٹ ہم، میرا دوست ہے۔ دوسرا آدمی وہ بھی نہیں ہے جناب اسپیکر، یہاں میں نام نہیں لیتا۔ جناب اسپیکر مجھے کہا مسلم لیگ کا آدمی، میں خدا کو حاضر ناظر کان کہتا ہوں کہ میں ہار رہا تھا۔ ایک اور شریف آدمی یہاں بیٹھا ہے جناب اسپیکر، پاکستان کا ایک شریف آدمی کہتا ہے کہ 2 آدمی، ان کے میں نام نہیں لیتا، میں حیرناک آدمی ہوں جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہوگا، یو نو ایوری تھنگ، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا ایسی پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسی پارلیمنٹ کو پاکستان کا نمائندہ کہا جا سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر ہم قرآن کے فالوور ہیں۔ اللہ پاک، میرے بھائی پیچھے آئے والے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد قرآن کریم، بعض بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصل میں الحمدللہ کے بعد اس لیے شروع ہوتا ہے کہ الحمد شریف میں جو انسان کچھ مانگتا ہے اس کی تفصیلات قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم ہر ماننے والے کو حکم دیتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور دشمنی اور گناہ کے کاموں میں تمش نہ کرو۔ عمران خان جیل میں ہے جناب اسپیکر، میں نے اسے نہیں پوچھا، میں آپ کو لکھ کے دینا چاہتا ہوں قرآن کریم کے صفحوں پہ، اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے، پارلیمنٹ کی طاقت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جو بھی آپ امینڈمنٹ لائیں گے، انکنڈیشنل سپورٹ ہے ہماری آپ کو، انکنڈیشنل سپورٹ۔
اور جب جناب اسپیکر آپ حملہ آور ہوں گے آئین پہ، آپ 70 سال 76 سال 75 سال کی ہماری قربانی کو آپ یوں ہی طوفانوں کے حوالے کر دیں گے، ہم ہاتھ کا ہاتھ پکڑیں گے جناب اسپیکر۔ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان جناب اسپیکر، آپ اس کے گواہ ہیں، تحریک تحفظ پاکستان لوگوں نے اس وقت بنائی جبکہ آپ کے ارادے آپ کے ذہنوں میں تھے، جبکہ آپ کے ارادے، لیکن سیاسی کارکن سمجھتے ہیں 1.5 سال پہلے انہوں نے آئین کی دفاع کے لیے تحریک بنائی ہے، آج وہی آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی۔ آئین تحفظ پاکستان کا اعلان ہے جناب اسپیکر، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، جن بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، جن بچوں کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہیں، جن کارکنوں کے پاس تحریک انصاف کے ہوں، جس پارٹی کے وہ، حتی MQM کے جو بھی ہیں جناب اسپیکر، ہم نے آج رات تمام پاکستان گلگت سے لے کر چترال بلوچستان کی ساحلوں تک، جنوب مغرب میں ہم نے تمام پاکستان کے شہراؤں میں ابیب جالب کی اس گیت کو لوگوں سے کہنا ہے کہ سناؤ سارے پاکستان کو، نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، یہ ہم چلائیں گے، آپ کو اپنے کانوں میں جناب اسپیکر رویاں ٹوسنی پڑیں گی، ہم شہباز کے گھر کے سامنے بجائیں گے، یہ ہم MQM کے بھائیوں کے سامنے بجائیں گے، ہم لوگوں کے ضمیروں کو کریں گے، اس قسم کی بانا پاکستان کی بربادی ہے جناب اسپیکر۔ اس سے نکلنے کے راستے میں بتاتے ہیں جناب اسپیکر، اگر آپ سے اسے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کو خوف ہے عمران خان سے، آپ کو خوف ہے تحریک انصاف سے، میں اس شریف آدمی سے نہیں ملا ہوں۔ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی، یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، اس ملک کی تمام داخلی اور خارجی پالیسیاں یہاں سے نکلیں گی جناب اسپیکر۔ قوموں کو اپنے وطنوں پہ اختیار ہوگا، مادری زبانوں کا احترام ہوگا جناب اسپیکر۔ آپ لکھ کے اس پہ راجہ صاحب کا دستخط کر لیں، بلاول کا کر لیں، MQM والے کر لیں، مسلم لیگ والے کر لیں، عمران کا دستخط میں لاؤں گا جناب اسپیکر۔ I will bring it. Let us save پاکستان۔ پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جناب اسپیکر۔ کتنے بیوروکریٹ کے گھر کینیڈا میں ہیں، کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں ہے جناب اسپیکر، بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیں بسم اللہ کریں، توبہ کریں، میں توبہ کرتا ہوں۔ عمران سے یہ لینا میرا کام اور یہ بھی لینا میرا کام کہ وہ پرسیکیوٹ نہیں کرے گا کسی کو، وہ کسی کو نہیں پوچھے گا۔ آئیں ایک دوسرے کو سمجھائیں، آپ بھی بھولیں ہم بھی بھولتے ہیں، آپ بھی توبہ کر لیں ہم بھی توبہ کر لیں۔ تیسرا راستہ جناب اسپیکر پھر دمست کلندر کا ہے۔ ہم نے آج سے جناب اسپیکر، ہم نے آج سے شروع کر دیا ہے، ہماری تاریخ شروع ہو جائے گی، ہم ہر گلی ہر کوچے میں ابیب جالب کی وہ